الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، دنیا میں مرد ہے یا عورت، امیر ہے یا غریب، شہری ہے یا دیہاتی، پڑھا لکھا ہے یا جاہل، مشرق کا ہے یا مغرب کا، شمال کے رہنے والا، جنوب میں زندگی گزارنے والا، کالا ہے یا گورا ہے، عربی ہے یا عجمی ہے، ایک نقطہ ایسا ہے جس پر سب کا اتفاق ہے، جہاں دوسری کوئی رائے نہیں۔ دنیا کا ہر انسان دنیا میں آیا ہے اور کامیابی چاہتا ہے۔ کوئی دکان ناکامی کے لیے نہیں کھولتا، کوئی اسکول کالج یونیورسٹیوں کی خاک ناکامی کے لیے نہیں چھانتا، کوئی کھیتی اور کاشتکاری ناکامی کے لیے یہ مشقت نہیں اٹھاتا، کوئی گرمی اور سردی کی محنت اور مزدوری ناکام بننے کے لیے نہیں کیا کرتا، کوئی زندگی کا ایک لمبا عرصہ محنت اور مشقت میں راتوں کو جاگ کر دن پر محنت کر کے کوشش کرتا ہے، ناکامی نہیں کرتا۔ ہر شخص دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی ناکام نہیں ہونا چاہتا۔ ہر شخص زیادہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ کامیابی کا نقشہ اللہ نے بتایا ہے، اسے حق ہے، اس نے پیدا کیا ہے۔ کامیابی کا نقشہ اللہ کے کلام نے بتایا ہے، وہ زندگی ہے، کامیاب دستور زندگی ہے۔ کامیابی کا نقشہ کائنات کے سب سے بڑے کامیاب انسان محمد الرسول اللہ نے بتایا ہے، اسے حق ہے کہ وہ کامیاب زندگی کی رہنمائی کرے۔ اللہ کو حق ہے کامیابی کا نقشہ بتائے، کیا ہے کامیابی۔ اللہ کا کلام زندگی کا کامیاب دستور ہے، اسے حق ہے کہ رہنمائی کرے۔ اس کائنات کا سب سے کامیاب انسان محمد الرسول اللہ ہے، اسے حق ہے کہ وہ بتائے کامیابی کا نقشہ یہ ہے۔ یہ وہ تین ذرائع ہیں جو کامیاب زندگی انسان کی کامیابی کی منزل طے کرتے ہیں۔ یہ ہے کامیابی۔ ایک کامیابی کا نقشہ مغرب سے آیا ہے، ایک کامیابی کا نقشہ مغرب سے آیا ہے۔ مغرب کے سائے میں بننے والا نظام تعلیم دیتا ہے، مغرب کے سائے میں مغربی میڈیا ایک نقشہ بتاتا ہے۔ دنیا کی چمکتی چمکتی دنیا، جس وقت اس پر آج مغرب کا سکہ، کفر کا سکہ آج دنیا پہ غالب ہے، ایک زندگی کا نقشہ وہ بھی سمجھاتا ہے کہ زندگی کا نقشہ یہ ہے، زندگی کا نقشہ یہ ہے۔ اس وقت دنیا میں دو زندگیوں کے نقشوں میں ٹکراؤ بھی ہے، اور ان کے درمیان زندگی کا اس کے درمیان صحیح فیصلہ کرنا بھی بڑی ہی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ زندگی کا صحیح نقشہ کیا ہے۔ اللہ کا کلام بتاتا ہے، نبی کی زندگی بتاتی ہے، اللہ بھی بتاتا ہے، لیکن آج مسلمان کا، میری نئی نسل کا ان تینوں سے تعلق کتنا ہے؟ اس کا تعلق کس سے ہے؟ یہ کس کے گرد زندگی کے اس کے رات دن گزرتے ہیں؟ اس بیچارے کے پاس مغربی نظام تعلیم ہے، جہاں سے یہ گزر کے اس کی جوانی پروان چڑھتی ہے۔
اس کے اوپر مغرب کا میڈیا کا تاثر ہے، جسے یہ صبح شام لے کر کچھ اثر لیا کرتا ہے۔ اس وقت دنیا کفر کی ایک پوری دنیا پہ ایک سکہ چل رہا ہے، اس کی تہذیب، اس کی چمک دمک دنیا کو حیرت میں ڈال رہی ہے۔ اس کی اپنی ایک طاقت ہے۔ ایک طرف کامیابی کا نقشہ اللہ بتائے، ایک طرف کامیابی کا نقشہ قرآن بتائے، ایک طرف کامیابی کا نقشہ اللہ کا نبی بتائے۔ کہتا ہے آج کا مسلمان قرآن بھی سچا، اللہ بھی سچا، یہ بھی کہتا ہے محمد الرسول اللہ دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہے، لیکن اس کی زندگی پہ کون سی کس کی کامیابی کا نقشہ ہے؟ یہ کسے کامیاب زندگی سمجھ کے زندگی گزار رہا ہے؟ یہ ایک فیصلہ کرنے کی چیز ہے کہ اس کے دل و دماغ پر کون سی کامیابی نقش ہے جس کے پیچھے یہ دوڑ رہا ہے، وہ کون سی کامیابی ہے؟ مغرب نے ایک کامیاب زندگی کا تصور دیا ہے، یقیناً وہ ناقص ہے، اس لیے کہ مغرب کی زندگی کا انتہا موت ہے، بس اس کے آگے زندگی نہیں ہے، اس سے آگے اس کے ہاں کامیاب زندگی کا تصور ہی ناقص ہے۔ اس لیے مغرب میں سورج غروب ہو جایا کرتا ہے، وہاں روشنی اس سے آگے ہے ہی نہیں، تو وہاں کامیاب زندگی کا جو نقشہ مل رہا ہے وہ تصور ناقص ہے، اس لیے کہ وہ موت تک، بس موت تک۔ پھر بدقسمتی سے دنیا میں اس وقت پوری دنیا میں مغربی نظام تعلیم ہے، وہ بھی ایک کامیابی کا نقشہ دے رہا ہے، اور ظاہر ہے وہ بھی ناقص ہے۔ اس وقت دنیا میں جس تہذیب کا سکہ چل رہا ہے وہ بھی کفر کی تہذیب ہے، وہ بھی ایک کامیاب زندگی کا نقشہ دے رہی ہے، لیکن وہ بھی ناقص ہے۔ یہ ایک بڑا فیصلہ ہے زندگی کا، جو آدمی اس کو فیصلہ اگر صحیح کر بیٹھے اس کی ساری زندگی کی ترتیب ٹھیک ہو سکتی ہے کہ آیا وہ زندگی کے کس نقشے کے تحت اپنی زندگی کے رات دن گزارتا ہے، کس نقشے کے تحت، اور کس نقشے کے تحت اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے، مغرب سے لایا ہوا یا مغربی نظام تعلیم سے ملا ہوا یا مغربی میڈیا سے ملا ہوا کامیابی کا نقشہ، یا اس کے دل و دماغ میں نقشہ وہ ہے جو اللہ نے بتایا ہے، جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے، جو اللہ کے کلام نے بتایا ہے۔ جس نے یہ صحیح فیصلہ کر لیا اور صحیح چناؤ ہو گیا، اس کی زندگی کا فرق واضح ہو جائے۔ مغربی کی زندگی کے کامیاب نقشے کا تصور آج ہر نوجوان کے اچھا عہدہ مل جائے، کینیڈا چلا جاؤں، امریکہ چلا جاؤں، میری زندگی کی رفیقہ حیات ایسی بیوی ہونی چاہیے، میری زندگی کا اسٹیٹس یہ ہونا چاہیے، میرا گھر ایسا ہونا چاہیے، میرا کاروبار ایسا ہونا چاہیے، میرے پاس اتنی دولت اکٹھی ہونی چاہیے۔ یہ ایک مغربی زندگی کا تصور ہے کامیاب زندگی کا، کہ جو جتنا زیادہ راحت و آرام کا سامان اور مادی وسائل اور دنیا کا پیسہ اور چمک دمک جتنا زیادہ اکٹھا کر لیتا ہے وہ کامیاب انسان ہوتا ہے۔ یہ مغربی نظام زندگی ہے، کامیاب تصور ہے، اور اس کی تعلیم سے ملنے والا کامیاب زندگی کا تصور بھی یہی ہے۔ مغربی میڈیا بھی اسی کی دعوت دے رہا ہے، جس کے پاس وسائل زندگی بہت، زندگی کے نقشے بہت بڑے بڑے، دولت کی تجوریاں بہت، فیکٹریاں اور کاروبار کے سلسلے بہت شاندار، اسٹیٹس زندگی کا بہت اونچا، وہ کامیاب انسان ہے۔ دیکھیے میرے عزیزو، بہت ٹھنڈے دماغ سے یہ بات سوچنے کی ہے۔ اگر یہ کامیاب زندگی کا معیار ہے تو پھر اللہ کا نبی کہاں جائے گا؟ اللہ کا نبی کہاں جائے گا؟ اس وقت کا کفر بھی یہی کہہ رہا تھا، آپ کو نبی کیوں بنایا گیا؟ آپ کے پاس تو باغات بھی نہیں ہے، آپ کے پیچھے نوکر چاکر بھی نہیں ہے، آپ کے پاس تو سونے کے کڑے بھی نہیں ہیں، آپ کا تو گھر بھی کچا ہے، آپ کے گھر میں فاقے بھی موجود ہیں، آپ کے پاس تو رہنے کے لیے گھر بھی موجود نہیں ہے، آپ کے پاس تو زندگی کے وسائل بھی کوئی نہیں ہے۔ کوئی طائف کا شخص ہوتا جو وہاں کے باغات کا مالک ہے، کوئی مکہ کا سردار ہوتا جس کے پاس مکہ کی حکمرانی اور سلطنت موجود ہے۔ میرے عزیزو، سوچنے کی بات ہے یہ۔ مغربی زندگی کا کامیاب تصور
مغربی ذرائع ابلاغ، مغربی نظام تعلیم، ان کے ہاں کامیاب زندگی کا تصور کیا ہے؟ دیکھ میرے عزیزو، دو چیزوں سے آدمی کی سوچ بدلتی ہے، دو چیزوں سے آدمی کی فکر بدلتی ہے، ایک تعلیم سے، دوسرا میڈیا سے۔ دو چیزوں سے آدمی کی سوچ بدلتی ہے، ایک تعلیم سے، دوسری چیز میڈیا سے۔ اس سے سوچ بدلتی ہے، اس سے فکر بدلتی ہے۔ اگر ان دو چیزوں کی، یہ دونوں چیزیں کفر کے ہاتھ میں آ جائیں تو دنیا کو فساد سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، دنیا کو فساد سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، اس لیے کہ جب کامیاب زندگی کا نقشہ غلط ہے اور دنیا اس طرف دوڑ پڑے گی، دنیا میں فساد ضرور آئے گا، دنیا میں فساد ضرور آئے گا۔ دنیا کو فساد سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ یہ دو چیزیں، ایک مغربی میڈیا اور ایک نظام تعلیم، میڈیا اور نظام تعلیم، یہ سوچ بدلتی ہیں، فکر بدلتی ہیں۔ مسلمانوں کا گھر کا بچہ جو قرآن کو بھی مانتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے اور اللہ کے نبی کو دنیا کامیاب انسان سمجھتا ہے، مسلمانوں کا بچہ، مسلمانوں کا بیٹا، مسلمان کی ماں کی چھاتی سے دودھ پینے والا، یہ تاجر، یہ کاشتکار، یہ زارع، یہ مسلمانوں کے گھروں میں پرورش پانے والا، لیکن جب یہ نظام تعلیم سے گزر کے جاتا ہے اور پھر اس پر میڈیا کے اثرات ہوتے ہیں جو اس کے دل و دماغ پہ قبضہ کر لیتی ہے، تو لاکھ کہیں کہ یہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے، لیکن اس کے ہاں کامیابی کا نقشہ وہی ہے جو اس نے 12-15 سال پڑھا ہے، جو اس نے 20 سال پڑھا ہے۔ اور جہاں ایک سال سبق پڑھا گیا، جتنی زیادہ مادیت اکٹھی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، جتنی زیادہ مادیت اکٹھی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ ذہن، یہ دونوں چیزیں اس وقت دے رہی ہیں، جتنی زیادہ مادیت اکٹھے کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور میرے عزیزو، عجیب ہی ہے، اس کا زور اتنا ہے، حالانکہ اس کی تباہی خود مغرب بھی دیکھ رہا ہے، خود مغرب بھی دیکھ رہا ہے کہ جب اس نے انسانوں کو اس کامیابی کے نقشے کے پیچھے دوڑایا تو وہاں جب باپ نے دیکھا کہ بیٹا اس نقشے میں میرا رکاوٹ بن رہا ہے، اس نے بیٹے کو بھی چھوڑ دیا۔ جب بیٹے نے دیکھا باپ میری اس کامیاب زندگی کے نقشے میں رکاوٹ ہے، اس نے باپ کو بھی چھوڑ دیا۔ اور جب شوہر نے دیکھا بیوی میری اس کامیاب زندگی کے نقشے میں رکاوٹ ہے، اس نے بیوی کو بھی چھوڑ دیا۔ اور جب دیکھا بیوی نے کہ شوہر میری زندگی کامیاب نقشے میں رکاوٹ ہے، اس نے شوہر کو بھی چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے مغرب کا خاندان بکھر گیا اور مغرب کا گھر بکھر گیا اور مغرب کے رشتے بکھر گئے، مغرب کا بوڑھا باپ اولڈ ایج ہوم میں اور مغرب کا بچہ گلیوں بازاروں میں اور دفتروں میں، جو گلی بازار ان کے لیے الگ مکان بنا دیے گئے، اور مغرب کی عورت ہر تیسری عورت کی طرح ٹشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دی گئی، اس لیے کہ وہاں کامیابی کا جو نقشہ انہوں نے دیا ہے، مادیت اکٹھی کرو، بیوی کا بوجھ میں کیوں اٹھاؤں، بچے کا بوجھ میں کیوں اٹھاؤں، میری مادیت کو نقصان پہنچے گا، میری اس کامیاب نقشے میں میری بیوی رکاوٹ، اسے چھوڑ دے گا، بیٹا رکاوٹ، اسے چھوڑ دے گا، بوڑھا باپ کون اس کا خرچہ برداشت کرے، چلو یہ زندگی میں رکاوٹ بنتا ہے، اسے اولڈ ایج ہوم میں پھینک دو۔ یہ جو مغرب نے کامیاب زندگی کا نقشہ دیا ہے، وہ آج خود اس سے پریشان ہے۔ اس کے یہاں کامیابی کا معیار یہ ہے کہ مادیت اور مادی وسائل کو جو شخص جتنا اکٹھا کرے گا وہ کامیاب انسان۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں آج کا انسان مشینی زندگی گزار رہا، اور اس مشینری چلانے میں بیوی رکاوٹ ہے، چھوڑ دو اس کو، بیٹا رکاوٹ ہے، کون بچے کو ٹائم دے، چھوڑ دو اس کو، کون بوڑھے باپ کے گندگی اٹھائے اور اس کی خدمت کرے، چھوڑ دو اسے، اس لیے کہ اسے مشینری دور کی زندگی گزارنی ہے، اس نے پیسہ کمانا ہے، اس نے دولت کمانی ہے، اس نے مادی وسائل اکٹھے کرنے، اس لیے کہ اس کے دل و دماغ میں اس نظام تعلیم نے یہ بات ڈال دی ہے اور ذرائع ابلاغ نے یہ بات ڈال دی، مادیت سے کامیاب انسان ہوگا، مادیت سے کامیاب انسان ہوگا۔ میرے عزیزو، یہ اس وقت دنیا کے کامیاب زندگی کا نقشہ عروج پر ہے اور دل و دماغ پہ یہ چھایا ہوا، دل و دماغ پہ یہ چھایا ہوا ہے۔ آج مسلمان کہلانے والا بھی بدقسمتی سے، چونکہ اسی نظام تعلیم سے ہو کے جاتا ہے، انہی ذرائع ابلاغ سے تاثر لیتا ہے، نماز پڑھتا ہے
نماز بھی پڑھ لیتا ہے, روزہ بھی رکھ لیتا ہے, لیکن میرے عزیزو اس کا دل و دماغ کے اندر وہی ہے. کامیاب زندگی کا نقشہ یہی ہے. یہی وجہ ہے کبھی وہ لگتا بھی نہیں کہ یہ مسلمان ہے, کبھی وہ لگتا ہی نہیں یہ محمدی ہے, کبھی وہ لگتا بھی نہیں یہ آخرت کو ماننے والا ہے, کبھی وہ لگتا بھی نہیں کہ یہ اسلام پر یقین رکھتا بھی ہے, یہ کبھی لگتا بھی نہیں یہ قرآن کو بھی مانتا ہے. اس لیے کہ اس کامیاب زندگی کا نقشہ جو آج مغرب نے دیا ہے, اس کی زندگی اس کو سامنے رکھ کے گزر رہی ہے, اور ذہن بن چکا ہے کہ میں نے پڑھنے کے بعد یہ کرنا ہے, اور وہاں پہنچ جاؤں گا کامیاب ہو جاؤں گا, وہاں پہنچ جاؤں گا کامیاب ہو جاؤں گا. اور یہی نتیجہ ہے میرے عزیزو, چونکہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا نقشہ ہے, جتنا انسان آگے بڑھتا ہے اتنا ہی اس کی زندگی کے اندر بے سکونی بڑھتی ہے, اتنی اس کی زندگی میں بے سکونی بڑھتی ہے. جاپان نے کامیاب زندگی کا نقشہ یہی رکھا, مادیت اکٹھی کر دو, مصنوعات کا ایجادات کر دو, اور ہر شخص کو مادیت سے ان کے گھروں کو, ان کے زندگیوں کو بھر دو, سب کچھ کر دیا. لیکن جاپان اس وقت دنیا میں خودکشیوں میں پہلے نمبر پر ہے, پہلے نمبر پہ خودکشیوں میں 36,000 آدمی ایک سال میں خودکشی کر رہے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں کوئی چیز جاپانی موجود ہوگی, مصنوعات, اور ایشیائی ممالک میں رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے. وہاں ایک چھوٹی یونیورسٹی جس میں تعداد 50,000 کے بچے ہیں, وہ میڈیکل میں امریکن سے آگے ہیں. وہاں کوئی بچہ بے روزگار ہو تو حکومت اس کے خرچے برداشت کرتی ہے. سڑکیں شاندار, تعلیمی ادارے بہت بڑے, اور وہاں جسے کہیں کہ میڈیکل بہت شاندار, بجلی نہیں جاتی, وہاں لائٹ بھی نہیں جاتی, اتنی ترقی ہے. لیکن وہاں انسان کیوں خودکشی کر رہا ہے؟ 36,000 آدمی ایک سال میں خودکشی کر رہا ہے. سوچ سکتے ہو آدمی پریشانی کے کس عالم میں ہوگا جہاں وہ اپنی جان اپنے ہاتھ سے لیتا ہے؟ پریشانی کے کس عالم میں ہوگا؟ انسانوں کا بنا ہوا یہ کامیابی کا نقشہ جس کے پیچھے آج دنیا دوڑ رہی ہے. ہمارے ملک کے اندر بھی 18 سال سے لے کر 28 سال کا لڑکا اور لڑکی خودکشیوں میں سب سے زیادہ اوسط ہے. اس عمر کے بچوں کی سب سے زیادہ خودکشیوں کی اوسط ہے پاکستان کے اندر, 18 سال سے لے کر 28 سال. کیا وجہ ہے؟ وہ نظام تعلیم نے سبق پڑھا دیا کہ کامیاب زندگی کا مطلب کیا ہے, کہ مادیت, تیری چاہتیں پوری ہونے لگ جائیں, تیری چاہت پوری ہو جائیں. اور جب کوئی ایسے راستے میں ٹھوکر لگتی ہے اور ساتھ کوئی چھوڑ دیتی ہے, یا جس سے تعلق ہوتا ہے وہ خیر بات کہہ دیتی ہے, یہ مایوسی کی حالت میں خودکشی کر لیتا ہے. یہ کہتا میری زندگی ناکام ہو گئی, یہ کہتا میری زندگی ناکام ہو گئی اس لیے کہ میری چاہت پوری نہیں ہوئی, میری خواہش پوری نہیں ہوئی, میری مرضی پوری نہیں ہوئی. یہ اپنے آپ کو ناکام تصور کرتا ہے, خودکشی کر لیتا. ڈپریشن کیوں ہے دنیا میں؟ دنیا میں ڈپریشن کیوں ہے؟ ڈپریشن نام ہے آدمی اپنی زندگی کی کامیابی سے مایوس ہو جائے, اپنی کامیابی سے مایوس ہو جائے. مغرب نے جو نقشہ دکھایا ہے اس میں اس نے دوڑ لگائی, جیسی اس کے اندر کوئی رکاوٹ آئی بیٹھ گیا, میں تو ناکام ہو گیا, ڈپریشن میں چلا گیا, ڈپریشن میں چلا گیا. نیندیں گئیں, سکون گیا, اندر کی صلاحیتیں گئیں, ناکام ہو گیا. اس لیے دنیا میں نفسیاتی مریض, امریکہ میں ہر اسٹریٹ کے کونے پہ ایک اسپتال ہے, ہر چھٹا آدمی نفسیاتی مریض ہے. نفسیاتی مرض تب آتا ہے جب آدمی کو اپنی کامیابی کے راستے میں کوئی ٹھوکر لگتی ہے, کامیابی کے راستے میں ٹھوکر لگتی ہے اور اس کا دماغ پھر اس چوٹ کو برداشت نہیں کر سکتا, تو وہ نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے, نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے. تو اس وقت دنیا میں ایک نقشہ ہے کامیابی کا جو مغرب نے دیا ہے, اور مغرب کے زیر اثر نظام تعلیم نے دیا ہے, اور مغرب کے زیر اثر میڈیا نے دیا ہے کہ ہر خواہش کا پورا ہونا اور ہر چاہت کا پورا ہونا, ہر خواہش کا پورا ہونا اور ہر چاہت کا پورا ہونا اور مادی وسائل کو اکٹھا کر لینا, اس کا نام کامیابی ہے, اس کا نام کامیابی. اور میرے عزیزو, انسانیت اس طرف دوڑ رہی ہے, اور جتنی دوڑ رہی ہے ناکامی کا شکار ہو رہی, جتنا دوڑ رہی ہے, جتنا دوڑ رہی ہے ناکامی کا شکار.
اس گھر میں 3 کاریں ہیں، 3 گاڑیاں ہیں، 3000 گز پہ ہے، اور اس کی آمدنی ماہانہ لاکھوں میں ہے. کیا بات ہے؟ آپس میں محبت نہیں ہے، اس گھر میں پیار نہیں ہے، روز ہی جھگڑے ہوتے ہیں. کیا بات ہے؟ اتنی گولیاں کھاتا ہے نیند کی، نیند نہیں آتی. کیا مسئلہ ہے کہ اس گھر کا بیٹا باپ کا نہیں رہا، اور کیا وجہ ہے کہ بیٹی بھی ماں کی نہیں رہی. اور کیا بات ہے کہ 40 سال سے اکٹھے رہی بیوی، ان کا آپس میں میاں بیوی کا پیار ختم ہو گیا. ارے میرے عزیزو، جب کامیابی کا نقشہ مغرب کا ہوگا، جہاں ہر خواہش کو پورا کرنے کا نام کامیابی ہے، تو خواہشات سے ٹکرایا کرتی ہے نا. خواہشات تو خواہشات سے ٹکرایا کرتی ہیں، اور جب خواہشات ٹکراتی ہیں تو پھر انسان انسانوں سے ٹکراتا ہے. جب خواہشات ٹکراتی ہیں بیٹا باپ سے ٹکرایا کرتا ہے، جب خواہشات ٹکراتی ہیں تو بیوی شوہر سے ٹکرایا کرتی ہے، اور جب خواہشات ٹکراتی ہیں تو سکا بھائی سکے بھائی سے ٹکرایا کرتا ہے، اور جب خواہشات ٹکراتی ہیں تو بیٹی جسے کتنے ارمانوں سے ماں نے پالا ہے وہ اپنے ماں سے ٹکرایا کرتی ہے. اس لیے کہ اس نے ایک نظام زندگی پڑھا ہے، اس نظام تعلیم سے ایک زندگی پڑھی ہے. خواہشات کو پورا کرنے کا نام کامیابی ہے. بیوی رکاوٹ بن رہی ہے، ماں رکاوٹ بن رہی ہے، یہ زندگی میں برداشت نہیں. یہ وہ کامیابی کا نقشہ جو مغرب نے دیا ہے، جس طرف آج دنیا میں یہ چھایا ہوا ہے کہ ہر خواہش کو پورا ہونے کا نام، ہر چاہت کا پورا کرنے کا نام، اور دنیا کے وسائل کو اکٹھے کرنے کا نام کامیابی ہے. یہ مغرب نے دیا ہے، مغربی نظام تعلیم نے دیا ہے. اور میرے عزیزو، تعلیم دل و دماغ پہ اثر کیا کرتی ہے. کل میں نے ایک بات عرض کی کہ جب آدمی کا ذہن اور فکر کسی تعلیم سے متاثر ہو جائے تو جس قوم کا وہ نظام تعلیم ہوتا ہے اور وہ نظام تعلیم اس کے دل و دماغ پہ قبضہ کر لیتا ہے، تو جب دل و دماغ پہ قبضہ ہو گیا تو اس کی دولت پہ خود بخود قبضہ ہو گیا، اس کے جسموں پہ خود بخود قبضہ ہو گیا، اس کی زمینوں پہ خود بخود قبضہ ہو گیا. اس لیے کہ جب نظام تعلیم نے دماغ پہ، سوچ پہ قبضہ کر لیا، اب اس کے جسم پہ بھی قبضہ ہو گیا. اب وہ پہنے گا جو اس کے آقا کی تعلیم کہتی ہے، اب وہ پہنے گا. اب یہ اپنے گھر میں وہ فرنیچر رکھے گا جو آقا کی تعلیم اور آقا کا میڈیا کہتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل دماغ پہ اس نے چھا لیا. یہ سوات کے چشمے میں بیٹھا ہوگا، پانی نکل رہا ہوگا، لیکن کون سا پانی پیے گا؟ یہ منرل واٹر پیے گا. اس میں جراثیم نہیں، اس پانی میں جراثیم ہے. اس میڈیا نے ذہن پہ ایسا قبضہ کر لیا کہ چشمے کے اندر بھی ہاتھ میں بوتل ہوگی، بھینس کے اندر سے دودھ نکل رہا ہے، نہیں پیے گا. نیسلے کا ڈبہ اس کے ہاتھ میں ہوگا، اس میں بڑا صاف ہے. میرے عزیزو، دل و دماغ پر قبضہ ہوتا ہے تعلیم کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے. پھر وہ نہیں پہنے گا جو اسے اسلام کہے گا، وہ پہنے گا نائکی کی ٹوپی پہنے گا، اس کی پینٹ پہنے گا، اس کی شرٹ پہنے گا، اس کے جوتے پہنے گا. میرے عزیزو، پہلے دل و دماغ پہ قبضہ کیا جاتا ہے، پھر جسموں پہ خود ہی قبضہ ہو جایا کرتا ہے. پھر دولت یہاں کا مزدور محنت کر کے زمینوں پر محنت کرتا ہے، دولت آقا کے گھر میں پہنچتی ہے، دولت کی تجوریاں آقا کی بھرتی ہیں. محنت یہاں کا مزدور کرتا ہے، اور محنت یہاں کا تاجر کرتا ہے، اور محنت یہاں کا صنعت کار کرتا ہے. دولت آقا کے گھر جاتی ہے، اس لیے کہ اس نے دل و دماغ پہ قبضہ کر لیا کہ اگر دنیا میں تعلیم یافتہ ہونا ہے تو او لیول کرنا پڑے گا. حالانکہ پوری دنیا میں او لیول کی حیثیت نہیں، سوائے پاکستان کے. لاکھوں کروڑوں کی دولت جاتی ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں کی دولت جاتی ہے. ارے میرے عزیزو، جب قوموں کے دل و دماغ پہ قبضہ ہو جائے تو پھر جسموں پہ اور زمینوں پہ قبضہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، وہ ساری چیزیں خود بخود ان تک پہنچتی رہتی ہیں. یہ دو چیزیں ایسی ہیں اس وقت دنیا میں، پوری اسلامی دنیا پر، پوری اسلامی دنیا پر اس وقت ان دونوں ہتھیاروں نے اپنا کام کر دکھایا ہے. ان دونوں ہتھیاروں نے پوری اسلامی دنیا پر اپنا کام کر دکھایا ہے. اب میرا بچہ
جو مسلمان ہے، نام بھی مسلمان کا ہے، اس کے ابا بھی مسلمان ہیں، نسلوں میں اسلام چلا آ رہا ہے، لیکن اس کی زندگی کا اسٹیٹس، رہن سہن، اٹھنے بیٹھنے کے طریقے، زبان کے بول کے طریقے، اس کی زندگی کے اٹھان بٹھان، یہ سب کچھ وہ ہوگا جو اس نظام تعلیم نے اس کا دل و دماغ بنا دیا ہے۔ اس لیے لارڈ میکالے جب انڈیا کے اندر بھارت میں آیا، جب پاکستان بر صغیر ایک تھا، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، اس نے کہا میں ایسا نظام تعلیم دے کے جاؤں گا کہ یہاں کے رہنے والا نیلا پیلا کالا ہوگا، اور سوچ کے لحاظ سے وہ ہمارا ہی ہوگا، سوچ کے لحاظ سے، فکر کے لحاظ سے وہ ہمارا ہی ہوگا۔ اس کی پوری زندگی کی اٹھان وہ ہوگی جو وہ چاہے گا۔ دنیا میں ملٹی نیشنل کمپنیاں یوں ہی نہیں چھا جاتی میرے عزیزوں، اور یہاں کا تاجر بیچارہ ہاتھ ملتے رہ جاتا ہے، اور یہاں کا صنعتکار بیچارہ ہاتھ کرتا رہ جاتا ہے، اور یہاں کا مزدور بیچارہ خون پسینے کی محنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ آنے والی کمپنیاں پورے معاشرے پہ چھا جاتی ہیں، یہ بعد میں چھاتی ہیں۔ پہلے وہ قوم کا ذہن بناتا ہے تعلیم کے ذریعے، ذہن بناتا ہے میڈیا کے ذریعے، ان کے اداروں میں وہ پڑھایا جاتا ہے جو پہلے ملٹی نیشنل کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ نصاب بھی دیتے ہیں، فنڈ بھی دیتے ہیں، وہ نصاب بھی دیتے ہیں، فنڈ بھی دیتے ہیں، اس لیے کہ ان یونیورسٹیوں سے انہیں ایسے پرزے چاہیے ہوتے ہیں، ایسے پرزے جو انہوں نے اپنے دفتروں کے اندر سیٹ کرنے ہوتے ہیں، اپنی مشینوں میں فٹ کرنے ہوتے ہیں۔ وہ پورا ایک نظام کے تحت نئی نسل پہ قبضہ کیا کرتے ہیں۔ مشینیں انہوں نے بنا دی، بچے ان کے ہاں کوئی نہیں ہوتے، مشینیں انہوں نے بنا دی، نوجوان ان کے ہاں کوئی نہیں ہے۔ یہ نوجوان نسل انہوں نے مسلمانوں کے گھروں سے اٹھانی ہے اور اپنی مشینوں کے پرزے چلانے ہیں، اپنی صنعت اور اپنی معیشت کو ترقی دینی ہے۔ ہم بدقسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی خوبصورت ایمان اسلام کی زندگی دی تھی، اور آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا نقشہ تھا، لیکن آج نہ ہمارا نظام تعلیم اپنا ہے، نہ اپنے طور طریقے اپنے رہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ محنت مسلمان کرتا ہے اور اس کی ساری محنت کا خراج کفر کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ یہ اس کامیاب زندگی کا نقشہ جو انہوں نے دیا ہے، اس پہ اپنانے کے نتائج یہ بد ہیں، کچھ بھی اس کے پاس نہیں۔ اس دفعہ پوری دنیا سے یہودیوں کے ہاں امریکہ میں 600 بچہ تقریباً گیا، 600 بچہ، اور ان کی عمر تھی 14 سے لے کر 16 سال، 18 سال کے بچے۔ پاکستان سے بھی تقریباً 42 بچے گئے ہیں، اور نام کیا دیا؟ اسکالرشپ۔ کسی بچے کو امریکہ میں اسکالرشپ مل جائے تو وارے نہارے ہو جائیں، کیا بات ہے۔ میرے عزیزو، یہ وارے نہارے ایسے نہیں ہوتے، پہلے میڈیا نے ذہن بنا دیا، دماغ بنا دیا، سوچ بنا دی، اب یہ اسے یہودیوں کے گھر میں رہنا بھی اپنا اعزاز سمجھتا ہے۔ یہ کچا ذہن ہوتا ہے، یہ برین ویو واش کرتے ہیں، اس کا ذہن سازی کرتے ہیں، اس عمر کے اندر کچا ذہن ہوتا ہے، اس کی ذہن سازی کی جاتی ہے کہ یہ اسلامی دنیا میں کہیں بھی رہے لیکن سوچ اور فکر کے لحاظ سے ہمارا رہے، سوچ اور فکر کے لحاظ سے ہمارا رہے۔ تو میرے عزیزو، یہ وہ چیز ہے میڈیا اور نظام تعلیم جو اپنی زندگی کا ایک نقشہ رکھتا ہے، جو اپنی زندگی کا ایک نقشہ رکھتا ہے۔ اس لیے اسلام نے، قرآن نے، اللہ نے ایک زندگی کا نقشہ دیا ہے، لیکن ساتھ تعلیم بھی اپنی دی ہے، تعلیم بھی اپنی دی ہے۔ اس لیے ایمان کا حکم بعد میں آیا، نماز پڑھنے کا حکم بعد میں آیا، توحید اپنانے کا حکم بعد میں آیا، اللہ کی وحدانیت کا حکم بعد میں آیا۔ پہلا حکم تعلیم کا آیا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس لیے کہ قوم کی تعمیر نہیں بن سکتی، قوم امت مسلمہ نہیں رہ سکتی، قوم محمدی نہیں رہ سکتی، قوم اللہ کی نہیں بن سکتی، قوم قرآن کی زندگی نہیں اختیار کر سکتی جب تک کہ اس کے تعلیم کا رخ ٹھیک نہ ہو۔ اس لیے سب سے پہلی وحی، زمین و آسمان سے جو رشتہ 500 صدیوں تک منقطع تھا، جب پہلی مرتبہ اللہ کے نبی پر وحی آئی، توحید کا حکم نہیں آیا، رسالت کا حکم نہیں آیا، نماز پڑھنے کی بات نہیں آئی، حج کرنے کا حکم نہیں دیا، اور کوئی حکم نہیں آیا۔ پہلا حکم دیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تعلیم تعلیم تعلیم، اور تعلیم کا نصاب تعلیم بھی بتا دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تیری اس دنیا کی کامیابی کا نقشہ یہ ہے کہ تو اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان کر دنیا سے چلا جا، تو اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان کر دنیا سے چلا جا۔
اقرأ بسم ربک الذی خلق. اپنی اوقات کیا ہے تیری؟ تو مخلوق ہے، رب ہے، رب وہ تیرا رب ہے، اس کو پہچان کے دنیا سے چلا جا. یہ تیری کامیابی کا نقشہ ہے. یہ اللہ بتا رہا ہے، اللہ کا رسول نے ہمیں یہ بتایا ہے، اللہ کا کلام ہمیں یہ بتا رہا ہے. تیری کامیابی کا نقشہ یہ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں بلال کامیاب گیا. کیا کہتے ہیں؟ بلال کامیاب گیا، حالانکہ اس کے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. ہم کہتے ہیں فاطمہ کامیاب گئی، حالانکہ وہ اپنے ہاتھ سے چکی کو چلایا کرتی تھی اور اپنے کندھے، اپنے پشت پر پانی کا مشکیزہ اٹھایا کرتی تھی، لیکن ہم کہتے ہیں وہ کامیاب ہو گئی. ہم کہتے ہیں خبیب کامیاب ہو گیا، حالانکہ وہ تو سولی پہ لٹک گیا تھا، لیکن ہم کہتے ہیں کامیاب ہو گیا. حالانکہ حضرت عبداللہ ذوالبجادین ہم کہتے ہیں کامیاب ہو گیا، حالانکہ عبداللہ تو وہ آدمی ہے جس کو اس کے چچا نے بغیر کپڑوں کے باہر نکال دیا کہ بیٹے کپڑے بھی نہیں دے سکتا، لیکن ہم کہتے ہیں وہ کامیاب ہو گیا. عبداللہ ایک نوجوان تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھنا ہے. میں نے کلمہ، نوجوان عمر میں اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھا دیا، اور کلمہ پڑھانے کے بعد کہا بیٹے گھر نہیں بتانا، خاموش رہنا، جب ہم بولیں گے پھر بتانا، جب ہم بولیں گے پھر بتانا. اس لیے کہ ہو سکتا ہے آزمائش، تکلیف، امتحان کو نوجوان برداشت نہ کر سکے. اللہ کے نبی نے فرمایا کلمہ پڑھ لے، اظہار نہ کرنا. لیکن میرے عزیزو، جس کے دل میں یہ کلمہ اتر جائے، جس کے دل میں یہ اتر جائے، پھر کہاں نظر آنے سے کہاں بچ سکتا ہے. خوشبو کو 3 پردوں میں بھی رکھتے تب بھی خوشبو آیا ہی کرتی ہے. ایمان کی حقیقت، کلمے کی حقیقت دل میں آ جائے، پھر اس کا اظہار نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ 2 چند دن ہی گزرے ہیں کہ چچا کہنے لگا بھتیجے کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا ہے، تیری آنکھیں بھی جھک گئی ہیں، تیری زبان بھی محتاط ہو گئی ہے، تیرا رات دن بدل گیا ہے. اور میرے عزیزو، یہ کلمہ اندر آ جائے، اندر آ جائے، آنکھیں بدل جاتی ہیں، ان کا دیکھنا بدل جاتا ہے، کانوں کا سننا بدل جاتا ہے، زبان کا بولنا بدل جاتا ہے، دلوں میں محبتوں کے نقشے بدل جایا کرتے ہیں، رات بدل جاتی ہے، دن بدل جاتے ہیں. میرے عزیزو، ساری زندگی ہی بدل جاتی ہے، ساری زندگی ہی بدل جاتی ہے. کہنے لگے بیٹے بھتیجے وہ جو ایک شخص مدینہ میں نیا آیا ہے، کہیں تو اس کے پاس تو نہیں چلا گیا؟ ایسا کلمہ اندر اترا ہے، سچ بولتے ہیں زندگی خطرے میں ہے، سچ بولتے ہیں سارے مفادات سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، لیکن کلمہ کیسا دل میں اترا؟ نبی نے کہا ہے مسلمان اپنی فطرتی کمزوری کی وجہ سے بزدل بھی ہو سکتا ہے، مال سے محبت کی وجہ سے بخیل بھی ہو سکتا ہے، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ اس نوجوان کے دل میں اترا ہوا کلمہ ہے. کہنے لگا ہاں اسی کے پاس گیا ہوں. کہنے لگا بھتیجے جانتا ہے اس کی کتنی قیمت چکانی پڑے گی، کتنی قیمت چکانی پڑے گی؟ کہنے لگا چچا ساری دنیا میں چھوٹ جائے اب یہ کلمہ نہیں چھوٹ سکتا. لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ. تھوڑے سے لمحے میں ایمان ان جادوگروں کے دل میں ایسا اترا. وقت کا فرعون جس کی سختیاں اور ظلم دنیا کے اندر اس کے چرچے اور تذکرے تھے، ایمان لے کے آ گئے جادوگر. کہنے لگا جانتے ہو کیا سزا دوں گا اور جانتے ہو اس کی کیا قیمت چکانی پڑے گی؟ کہا بتا دے. کہا سولی پہ لٹکا دوں گا، کھجور کے تنوں پہ لٹکا کر دنیا کے لیے تماشا بنا دوں گا. انہوں نے کیا کہا؟ کیا بات ہے، سولی پہ لٹکا دے گا، جان ختم ہو جائے گی. کیا ہوا؟ اپنے رب سے ملاقات ہو جائے گی. کیا ہوا؟ رب سے ملاقات ہو جائے گی. ارے دنیا میں سب سے قیمتی چیز، سب سے زندگی ہوا کرتی ہے. مال کیا چیز ہے، عزت کیا چیز ہے، دنیا کے مفادات کیا چیز ہے؟ یہ کلمے کی قیمت دل میں بیٹھ جائے تو زندگی بھی کوئی چیز نہیں ہے، زندگی بھی کوئی چیز نہیں ہے. یہ نوجوان کہنے لگا چچا ساری دنیا چھوٹ سکتی ہے، اب نہیں، اب کلمہ نہیں نکل سکتا. اور اس نے کہا گھر سے نکالوں گا، بے لباس چھوڑوں، لباس کر کے نکالوں گا، ہاتھ میں کوئی چیز بھی نہیں لینے دوں گا. ایسے ہی کیا جیسے کہا.
نوجوان بے لباس ہو کے باہر نکلا، ماں دوسری طرف سے آئی، اپنی چادر اتار کے اس نوجوان کو دی، اس نوجوان نے دو ٹکڑے کیے، ایک کندھے پہ ڈالا، ایک سے سطر باندھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی کے چہرے پہ ایسی مسکراہٹ کھلی، ایسا لگا 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ آنے والے نوجوان نے اپنی بیتی کہانی سنائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں گھبراتے ہو، ہم تمہارے بھائی، ہم تمہارے باپ کی جگہ، ہم تمہارے سب کچھ ہیں، آؤ ہمارے ساتھ۔ سفر میں، حضر میں، ہر حال میں اللہ کا نبی اسے اپنے ساتھ رکھتا۔ کیا اس نوجوان کی قسمت جاگی، ایک دن ایسا بھی آیا، سفر میں تھے، اس نوجوان کو بخار ہوا، اللہ کے نبی نے گود بھی لیا، اور اسی گود میں اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی، اسی گود میں روح کو پرواز کر گئی۔ اللہ کے نبی کہنے لگے ہم اس کے قریبی ہیں، نہلائیں گے بھی ہم نہلائیں گے، کفن بھی ہم دیں گے، قبر میں بھی ہم اتریں گے۔ یہ سارا اللہ کا حبیب کرتا ہے، قبر میں اترتے ہیں، اسے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود اور ایک روایت میں عمر فرمانے لگے آج ہمارے دل میں چاہت ہوئی، ہمارے دل میں چاہت ہوئی، اس نوجوان پہ رشک ہوا، ہمارے دل میں تمنا اٹھی کاش کہ اس کے ہاتھ، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں آج ہماری لاش ہوتی، کاش کہ ہماری لاش ہوتی۔ ارے میرے عزیزو، اللہ آج بھی وہی ہے، اللہ آج بھی وہی قدردان ہے۔ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ۔ حرام کو اللہ کی خاطر چھوڑ کر تو دیکھو پھر اللہ حلال کی کیا لذت دیتا ہے۔ حرام محبتوں کو چھوڑ کر تو دیکھو اللہ حلال کی کیا لطف نصیب فرماتا ہے۔ حرام آمدنی چھوڑ کے تو دیکھو اللہ حلال میں کیا برکت نصیب فرماتا ہے۔ حرام دیکھنا چھوڑ دو پھر حلال دیکھنے کی لذت دیکھو۔ حرام سننا چھوڑ کے دیکھو اللہ حلال کی بولوں کی لذت نصیب فرمائے گا۔ اس دل میں حرام محبتوں کو نکال کے دیکھو پھر اللہ کی محبت کا لذت اور لطف آئے گا۔ یہاں حرام محبت آتی ہے، چہرے کی رونق چلی جایا کرتی ہے، آنکھیں اندر چلی جایا کرتی ہیں، شباب گندا ہو جایا کرتا ہے، صحت ختم ہو جایا کرتی ہے، وقت سے پہلے جوانی رخصت ہو جایا کرتی ہے، چہرے پہ ذلت اور رسوائی کے اثرات ہوتے ہیں، اندر خوف سے بھر جایا کرتا ہے، زندگی بے سکونی کے کانٹے بن جاتی ہے۔ اور اسے کوئی حرام کو نکال دے اور اللہ کی سچی محبت لے لے، آنکھوں کی چمک بڑھ جاتی ہے، چہرے کا حسن بڑھ جاتا ہے، دل کا سکون بڑھ جاتا ہے، ماں باپ کی عزت احترام دلوں میں آ جا کرتی ہے۔ ارے اللہ دل کو راحت سے بھر دیتا ہے، رات کو چین سے بھر دیا کرتا ہے، ہر آنے والا دن اس کی زندگیوں میں نئی خوشیاں لے کے آتا ہے۔ حرام کو چھوڑ کے دیکھے، حلال کا اپنا ایک لطف ہے میرے عزیزوں۔ لیکن میرے عزیزوں اس وقت دنیا میں نقشہ کامیابی کا کچھ اور ہے، اور وہی دل و دماغوں پہ چھایا ہوا ہے۔ کسی نوجوان کو پکڑ کیا بننا چاہتا ہوں، یہ بننا چاہتا ہوں، پھر بس یہ بننا چاہتا ہوں، پھر بس یہ، پھر بس۔ ارے میرے عزیزو، اگر یہ کامیابی کا نقشہ جو مغرب نے دیا ہے یہ ہے تو پھر مغرب آج کیوں ناکام ہے، کیوں اپنی زندگی سے آج بیزار ہے، کیوں 31 سیکنڈ میں مغرب میں 21 آدمی خودکشی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ان کی اپنی رپورٹ 21 آدمی 31 سیکنڈ میں، ایک کامیاب ہوتا ہے 20 زخمی ہوتے ہیں، 20 زخمی ہوتے ہیں، اور ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ چکا بڑے کامیاب لوگ ہیں، بڑے کامیاب لوگ ہیں۔ اس لیے کہ اس تعلیم نے ہمیں دکھایا، یہ اس تعلیم میں نقشہ دنیا کی کامیابی کا نقشہ ہے، اور پھر اس دنیا کے نقشے میں جو کامیاب گئے، کامیاب لوٹے، وہ کفار تھے، ان کو ہیروز بنا کے دکھایا گیا۔ میرے بچوں کے نظروں کے اندر وہی چیزیں آئیں، میرے نوجوانوں کے نظروں میں وہی چیزیں آئیں، دل و دماغ بیٹھ گیا دنیا میں ترقی کرنی ہے تو کافروں کے زیر سایہ ہو سکتی ہے، کفر کے نظام کے تحت ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ ارے میرے عزیزو، اسلام بھی ترقی بتاتا ہے، لیکن اسلام کہتا ہے ترقی کا راستہ، ترقی کی دنیا وسیع ہے، دنیا بھی آخرت بھی۔ اس لیے تم دنیا میں جو ترقی کرو اسلام کے زیر سایہ کرو، اسلام کے زیر سایہ کرو۔ اگر اس سایہ سے ہٹا دیا، اس سایہ کو ہٹا دیا، پھر تم دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، پھر کہیں کامیابی نہیں ہے میرے عزیزوں۔ تو اسلام بھی کامیابی کا نقشہ دیتا ہے، جو اللہ نے بتایا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا ہے
کہ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا وہ تجارت سے بھی ہو سکتا ہے، زراعت سے بھی ہو سکتا ہے، بچوں کے ساتھ رہ کر اس کے لیے پہاڑوں میں جانا ضروری نہیں، اس کے لیے جنگل میں جانا ضروری نہیں، اس کے لیے پہاڑوں میں جانا ضروری نہیں، اس کے لیے جنگلوں میں جانا ضروری نہیں، اس کے لیے کسی غار میں جانا ضروری نہیں، بلکہ وہ انہی تجارتوں سے، انہی فیکٹریوں سے، انہی دکانوں سے، انہی گلیوں سے، بیوی بچوں کے اندر رہ کر انہی سے ہو کر اللہ تک آدمی پہنچ سکتا ہے، انہی راستوں سے اللہ تک پہنچ سکتا ہے، اس کے لیے کچھ نہیں چھوڑنا پڑتا۔ لیکن ضروری یہ ہے میرے عزیزو، اس نقشے کو سامنے رکھو جو اللہ نے بتایا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ مغرب کا نقشہ زندگی سے ہٹاؤ، ہاں، جو اندھا پن کی طرح بھاگ رہا ہے اور اپنی زندگی کی معراج سمجھتا ہے کہ مجھے یہ مل جائے میں کامیاب ہو جاؤں۔ میرے عزیزو، آپ کامیاب لوگوں کی زندگیاں جنہوں نے قرآن کو اپنا کامیابی کا معیار بنایا ہے، وہ مدینہ منورہ کے کچے گھر، جب اسلامی سلطنت وہاں قائم ہوئی، بظاہر وہ گھر کچے تھے، کچے پتھروں کے تھے، اور ان کے گھروں کے چھت کھجور کے تنوں کے تھے، اور انہوں نے گھروں کے اندر سامان بھی پورا نہیں تھا، لیکن انہیں دنیا کی کامیابی بھی ملی۔ کیسے ملی؟ بیٹے کے دل کے اندر باپ کا احترام تھا، اور باپ کے دل کے اندر بیٹے کی شفقت تھی، اور شوہر کی آنکھوں میں بیوی کے لیے وفا تھی، اور بیوی کے دل کے اندر شوہر کی عظمت تھی۔ ان کچے گھروں کے اندر بھی محبتوں کے گلشن کھلا کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں اللہ کے نبی نے بتائی زندگی کامیاب کسے کہتے ہیں، کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو، بیوی بھی کہتی ہے اللہ کو راضی کرنا ہے، بیٹا بھی کہتا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے، ٹکراؤ نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے۔ دیکھو میرے عزیزو، لمبی لائن ہو گاڑیوں کی لیکن سب اپنی لائن پہ چلے تو ٹریفک بند نہیں ہوگی، لیکن جب آگے سے بھی آئے، ادھر سے بھی گاڑی جائے، راستہ بند ہو جائے گا۔ ہاں، تو زندگی وہاں ٹکراتی ہے جب خواہشات کا ٹکراؤ ہوتا ہے، جہاں خواہشات کا ٹکراؤ ہوتا ہے، جہاں اللہ راستہ بتا دے عورت کو بھی، مرد کو بھی، بیٹے کو بھی، اس سے اللہ راضی ہوگا۔ میرے عزیزو، اس میں ہر شخص دوسرے کے لیے راحت کا باعث بنتا ہے، ہر شخص دوسرے کے لیے راحت کا باعث بنتا ہے۔ تو کامیابی کا نقشہ وہ ہے جو اللہ نے بتایا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اللہ کے کلام نے بتایا ہے، وہ کامیابی کا نقشہ ہے میرے عزیز۔ اور اس کامیابی کے نقشے میں دنیا ہو تب بھی کامیاب ہے، اور سچ عرض کر رہا ہوں دنیا نہ ہو تب بھی کامیاب ہے۔ عبد الرحمن بن عوف، بہت دنیا تھی تب بھی کامیاب گیا۔ بلال، جس کے پاس کچھ بھی دنیا نہیں تب بھی کامیاب ہے۔ اور جو مغرب نے نقشہ دیا اس میں جس کے پاس دنیا نہیں ناکام، جس کے پاس دنیا نہیں ناکام، اور جب ناکامی تو ڈپریشن میں، جب ناکامی کا خیال آیا ڈپریشن میں، راتوں کی نیندیں اڑ گئی، زندگی کا سکون ختم ہو گیا۔ بلکہ یہاں ایک دوڑ ہے اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے، اور جب کسی کو اپنے سے آگے دوڑتا دیکھتا ہے تب بھی مایوس ہو جاتا ہے، تب بھی مایوس ہو جاتا ہے۔ اسلام نے ایسی کامیابی کا نقشہ بتایا ہے جس میں کہیں مایوسی ہے ہی نہیں، جس میں کہیں مایوسی ہے ہی نہیں، مل رہا ہے شکر کر رہا ہے تب بھی کامیابی کے راستے پہ ہے، نہیں مل رہا صبر کر رہا ہے تب بھی کامیابی کے راستے پہ ہے۔ یہاں ڈپریشن نہیں ہے، یہاں مایوسی نہیں ہے، مل رہا ہے شکر کر رہا ہے تب بھی کامیابی کے راستے پہ، نہیں مل رہا صبر کر رہا ہے تب بھی کامیابی کے راستے پہ۔ یہی وجہ میرے عزیزو، ایک سچا مسلمان کبھی ڈپریشن میں مبتلا نہیں ہو سکتا، ایک سچا مسلمان کبھی خودکشی نہیں کر سکتا، ایک سچا مسلمان کبھی مایوس ہو کے خودکشی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اسلام نے کبھی مایوس کیا ہی نہیں، بلکہ وہ تو ایسا پیارا رب ہے، ایسا پیارا رب ہے، اتنی امید دلاتا ہے۔ کوئی زندگی بھر زندگی کا غلط نقشہ بنا کے چلتا رہا، اللہ نے اسے فضل فرما دیا اور اسے زندگی کا صحیح راستہ مل گیا، اسلام کا، دین کا۔ ہاں، اس نے زندگی کا نقشہ دیکھا جہاں گناہ ہی گناہ ہیں، جہاں گناہ ہی گناہ ہیں، نہ آنکھیں پاکیزہ، نہ کان صاف، نہ دل کی دنیا صاف ہے، گند ہی گند ہے۔ اب یہ زندگی کا نقشہ صحیح کرنا چاہتا ہے، اپنے گناہ دیکھتا ہے، اپنی نافرمانیاں دیکھتا ہے، اپنی زندگی کی سیاہیاں دیکھتا ہے، مایوس ہونے لگتا ہے۔
اللہ کہتا نا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندے تیرے گناہ بہت صحیح، زندگی بھر غلط نقشے پہ چلتا رہا، لیکن آج اگر میرے در پہ آئے گا تیرے آنے میں دیر ہے، میرے معاف کرنے میں دیر نہیں۔ وہ تو یہاں بھی مایوس نہیں کرتا۔ کوئی زندگی بھر کا بوجھ لے کر، زندگی بھر کا بوجھ لے کر، سر کے بال بھی سفید ہو گئے، کمر بھی جھک گئی، جیب بھی خالی ہو گئی، چہرے کا جغرافیہ بھی بدل گیا، اور کان بھی بوجھل ہو گئے، بینائی بھی کمزور ہو گئی، دنیا والوں نے بھی چھوڑ دیا، سب سے مایوس ہو کے ہٹ کٹ کے اللہ کے دربار میں آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے تیرے آنے میں ضرور دیر ہو سکتی ہے، میرے ہاں معافی میں دیر نہیں۔ رب کے رحمت کے دروازے اس بوڑھے کے لیے کھل جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اسلام کے دامن میں تو کہیں مایوسی ہے ہی نہیں، کہیں مایوسی نہیں ہے، کہیں حوصلہ ہی حوصلہ ہے، ہمت ہی ہمت بڑھانی ہے۔ اگر کوئی گناہوں کی زندگی لے کے آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آ رہے تو کیا دیکھتے ہیں ایک نوجوان زاروں قطار رو رہا، زاروں قطار رو رہا۔ پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ چلو اندر۔ کہا کس منہ سے جاؤں؟ نہیں جا سکتا۔ خود اللہ عمر اندر تشریف لے گئے۔ کہا یا رسول اللہ ایک باہر نوجوان رو رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر آئے۔ کہا کیا ہوا بیٹے؟ کہ اللہ کے رسول گناہ ہو گیا ہے۔ کہا معافی مانگ لے۔ کہ اللہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کہ اللہ کی رحمت اس سے بڑی ہے۔ کہ اللہ کے رسول بہت بڑا گناہ ہے۔ کہ اللہ کا عرش اس سے بھی بڑا ہے۔ کہا معافی مانگ لے۔ کہ اللہ کے رسول بہت بڑا گناہ ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا بتاؤ کون سا گناہ ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں کفن چوری کیا کرتا تھا، میں مدینہ میں کفن چوری کیا کرتا تھا۔ ایک لڑکی کا انتقال ہوا اور اسے قبرستان میں دفن کرنے والے دفن کر کے آ گئے۔ میں پیچھے گیا اور کفن لینے کے لیے گیا، لیکن میری شیطانیت عروج پر تھی اور میں نے اس عورت کے ساتھ، مردہ کے ساتھ بھی اپنا منہ کالا کر لیا، اس کے ساتھ بھی میں نے منہ کالا کر لیا اور میرے سے یہ گناہ ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے۔ یہ نوجوان گھبرا کر نکلا کہ اللہ کے رسول ناراض ہو گئے۔ مدینہ کے پہاڑوں میں بیٹھ گیا، روتا چلا گیا، روتا چلا گیا اور اللہ سے فریاد کی اللہ اگر میری معافی ہے اپنے حبیب کو بتا دے، اگر میری معافی نہیں ہے آگ پھینک کولا بنا دے، دھرتی کو میری گندگی سے پاک کر دے۔ اللہ کی طرف سے جبرائیل امین آتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے کہہ دو اس نوجوان کو بلاؤ، اس نوجوان کو بلاؤ۔ نوجوان کو بلایا گیا کہ اللہ کہتا ہے میں نے اس کو بھی معاف کر دیا ہے، اس کو بھی معاف کر دیا ہے۔ تو میرے عزیزو، اسلام کے دامن میں کوئی مایوسی نہیں ہے، یہاں تو مایوسی ہے ہی نہیں میرے عزیزو۔ ہاں کفر کی زندگی میں مایوسی ہے، رب سے دوری کی زندگی میں مایوسی ہے، اللہ کے دربار میں مایوسی نہیں ہے، وہاں تو حوصلہ ہی حوصلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایک نوجوان تنہائی میں بیٹھا ہے اور اللہ کی عظمت سوچتا ہے اور اپنی گندگی دیکھتا ہے، اپنی اللہ کی بڑائی دیکھتا ہے، اپنے قصور دیکھتا ہے، اللہ کے احسانات دیکھتا ہے، اپنی ناشکری کی زندگی دیکھتا ہے۔ اسی ندامت میں اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وذکر اللہ خالیا وفاضت عیناہ فهو فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اس آنسو کی برکت کیا ہوئی؟ اللہ کل قیامت میں اسے اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ایسا پیارا رب ہے میرے عزیزو۔ ہاں تو میرے عزیزو، اگر ہماری زندگی کا نقشہ آج تک غلط ہے تو پھر اس سے توبہ کریں۔ ہم نے اپنی زندگی کا مقصد اپنے اللہ کو راضی کرنا بنانا ہے۔ اپنی زندگی کے نقشے میں اس چیز کو زندہ کر، اپنے اللہ کو راضی کرنا۔ فیکٹری، کاروبار، تعلیم، کچھ بھی کریں، ہماری زندگی کا مقصد اپنے اللہ کو راضی کرنا۔ یہ میری زندگی کا مقصد ہے، میں اس لیے پیدا ہوا، اسی پہ مرنا چاہتا ہوں، میں اسی لیے پیدا ہوا، میں اسی پہ مرنا چاہتا ہوں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تیری موت اس حال میں آئے تو اللہ کو راضی کر کے جا رہا۔ اور میرے عزیزو، اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ آدمی کی موت تبھی آئے گی تموتون کما تعیشون،
وتبعثون کما تموتون، جیسی زندگی گزاری ویسے موت آئے گی، اور جیسے موت آئی ویسے اٹھایا جائے گا۔ اگر ساری زندگی کے اندر مقصد بنا لیا اللہ کو راضی کرنا، موت بھی اللہ کو راضی کرتے کرتے آئے گی، اور کل قیامت میں اللہ کی راضی کر اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائے گا۔ اور خدا نہ خواستہ میرے عزیزو، یہ دل و دماغ کے کسی خانے میں نہ ہوا، اللہ کو راضی کرنے کا نقشہ دل و دماغ کے کسی خانے میں نہ ہوا اور مر گئے تو میرے عزیزو انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جن کے پاس مغربی زندگی کے نقشے تھے، جن کی زندگی اختیار کی، اٹھائی بھی انہی میں سے جائیں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، بعض لوگ دنیا میں مسلمانوں میں شمار ہوتے تھے، مسلمانوں میں مردم شماری میں لکھے جاتے تھے، نام مسلمانوں کے تھے، اٹھتے بیٹھتے مسلمانوں کے ساتھ تھے، لیکن ان کی زندگی میں اسلام کچھ نہیں تھا۔ موت کے وقت اللہ نے وہ دولت بالکل ہی اس سے چھین لی۔ ہاں میرے عزیزو، یہ پھر دولت رہتی نہیں ہے، نہیں رہتی۔ اس لیے زندگی کا مقصد بنائیں اپنے اللہ کو راضی کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ پھر تجارت بھی مبارک، زراعت بھی مبارک، صنعت بھی مبارک، اور خوشحالی بھی مبارک، اچھا کھانا پینا سبھی مبارک ہے، لیکن میرے عزیزو اس شرط کے ساتھ کہ اللہ میرا راضی ہو جائے۔ میری زندگی کا مقصد اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کوئی چیز میری زندگی کا ایسی چیز نہ آئے جس سے میرا اللہ ناراض ہو جائے، جس سے میرا اللہ ناراض ہو جائے۔ یہ اگر آ گیا میرے عزیزو تو پھر زندگی ناکامی کی طرف چلے گی۔ تو آج دنیا میں ایک زندگی کا نقشہ وہ ہے جو دنیا نے دیا ہے، اور ایک زندگی کا نقشہ اللہ نے دیا ہے، اللہ کے رسول نے دیا ہے، اللہ کے قرآن نے دیا ہے، اور وہ ہے اللہ کو راضی کرنا۔ تو میرے عزیزو رمضان آتا ہے، رمضان آتا ہے، اسی نقشے کی بہار لے کے آتا ہے، اسی نقشے کی بہار لے کے آتا ہے کہ مسلمان اللہ کی رحمت کے سائے میں آئیں اور اپنی زندگی کا رخ ٹھیک کر لیں۔ یہ صرف روزوں کے لیے نہیں آتا، صرف افطاریوں کے لیے نہیں آتا، صرف سحری کے لیے نہیں آتا، بلکہ اپنی زندگی کا رخ صحیح کرنے کے لیے آتا، کہ زندگی کے جو نقشے غلط بنا رکھے ہیں کامیابی کے، کہ صنعت کار بن جاؤں، کاروبار بڑا ہو جائے، پیسہ اتنا اکٹھا ہو جائے، اس ملک کے اندر میں چلا جاؤں، میری زندگی کا اسٹیٹس ایسا ہو جائے، یہ سب زندگی کے غلط نقشے ہیں جو کفر سے بن کر آئے ہیں۔ یہ ساری زندگی کے نقشے وہ ہیں جو کفر نے بنائے ہیں۔ اللہ نے یہ نقشہ بتایا، اللہ کے رسول نے یہ نقشہ بتایا، اللہ کے کلام نے یہ نقشہ بتایا کہ زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا۔ اس نقشے میں دیکھیں گے تو آپ کو محمد رسول اللہ کامیاب نظر آئیں گے، اس نقشے میں دیکھیں گے آپ کو بلال کامیاب نظر آئے گا، اس نقشے میں دیکھیں گے آپ کو فاطمہ کامیاب نظر آئے گی، اس نقشے میں دیکھیں گے سلیمان فارسی آپ کو کامیاب نظر آئے گا۔ اور جو نقشے مغرب نے دیے ہیں اس نقشے میں تو ہمارے بڑے کوئی بھی کامیاب نظر نہیں آتا۔ تو میرے عزیزو نقشہ وہی کامیابی کا ہے جس میں کائنات کا سب سے بڑا انسان محمد رسول اللہ کامیاب ہو کر گئے، اور وہ اللہ کو راضی کرنے کا نقشہ ہے۔ یہ کامیابی ہے میرے عزیزو، جسے یہ مل گئی اسے سب کچھ مل گیا، اور جسے یہ نہ ملا سب کچھ مل کر بھی کچھ نہیں ملا۔ ورنہ قارون کے پاس دولت کی کیا کمی تھی؟ قارون کے پاس دولت کی کیا کمی تھی؟ اور حامان کے پاس شاندار وزارت تھی، اور فرعون کے پاس شاندار سلطنت تھی، اور ابو لہب کے پاس شاندار حسن موجود تھا، اور ولید بن مغیرہ کے پاس شاندار جاگیریں موجود تھی، لیکن کوئی ہے اپنے بچوں کا نام ان کا رکھ دے؟ کوئی ہے ان کا نام اپنے بچوں کا رکھ دے؟ کیوں نہیں رکھتا؟ اس لیے کہ دنیا میں ناکام ترین انسان گزرے ہیں، ناکام ترین انسان گزرے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو کامیابی کا نقشہ وہ جو بلال جس پہ کامیاب گیا ہے، جس میں خبیب کامیاب گیا ہے، جس میں فاطمہ کامیاب ہو کر گئی ہے۔ بظاہر ان کے پاس دنیا کچھ نہیں، لیکن ان کے پاس زندگی کامیاب نقشہ اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ موجود تھا، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ موجود تھا۔ تو میرے عزیزو یہ رمضان اس لیے آیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا نقشہ ٹھیک کر لیں، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ اگر نقشہ بن جائے گا پھر اپنی اولاد کی تربیت اس نقشے کو سامنے رکھ کر، پھر اپنے سارا کاروبار اس نقشے کو سامنے رکھ کر،
پھر اپنے گھر کے تعمیر سلسلے اس نقشے کو سامنے رکھ کر، پھر بیٹیوں کے رشتے اس نقشے کو سامنے رکھ کر، پھر بچوں کے لیے بہو اس نقشے کو سامنے رکھ کر، پھر اپنے ماحول کو اختیار کرنا اس نقشے کو سامنے رکھ کر. اب تک تو جتنے ہماری زندگی کے فیصلے ہیں وہ مغربی طرز کامیابی کے نقشوں کو سامنے رکھ کر ہو رہے ہیں. مغربی کامیابی کے نقشے کو سامنے رکھ کر، جہاں پیسہ وہاں کی بہو، جہاں کی دولت وہاں کی بیٹی، یہ نقشے ہیں اس وقت. وہاں تعلقات، جہاں پیسہ، ان کے ساتھ تعلقات جن کے پاس دولت بڑھ کر یہ میرے عزیزو، یہ مغربی زندگی کے نقشے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نقشہ بتایا ہے اسے رکھ کر زندگی کو سامنے رکھیں. تو میرے عزیزو، یہ راتیں اور یہ گھڑیاں اپنی زندگی کا صحیح رخ کرنے کے لیے ہے. اور آج تک جو کمیاں رہ گئیں، کوتاہیاں رہ گئیں، اپنے اللہ سے توبہ کریں، اپنے اللہ سے توبہ کر لیں کہ اللہ آج کے بعد ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا. اور پھر میرے عزیزو، ہمت آپ کریں، مدد اللہ کی آئے گی. ہمت آپ کریں، مدد اللہ کی آئے گی. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ اللہ کیا کرتا ہے. ہاں، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ اللہ کیا کرتا ہے. ہاں، اٹھ، ہمت کر، ہمت کرے گا اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی. اور میرے عزیزو، اللہ اس دنیا میں 3 انعام دے گا. اس دنیا میں اللہ 3 انعام اس دنیا میں دے گا. اور قسم خدا کی یہ تینوں انعام اتنے یقینی ہیں جیسے سورج نکلنے کے بعد دن کا آنا یقینی ہے، اور سورج جانے کے بعد شام کا آنا یقینی ہے، اور جیسے پتھر پہ لکیر ہے. یہ تینوں نعمتیں اس شخص کو ملتی ہیں جو اپنی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا بنا لیتا ہے. پہلی چیز اللہ رب العزت اسے بغیر کسی ہم نشین کے اللہ اسے دل کا سکون نصیب فرماتا ہے. اسے بغیر کسی ہم نشین کے دل کا سکون نصیب فرماتا ہے. اس کا دل ہمیشہ پرسکون، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ ہے. اس سے پیارا ہم نشین کون ہوگا؟ ہمیشہ اس کا دل مطمئن ہوتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کا دل مطمئن. اللہ کو راضی، دنیا میں یہ ایک نایاب چیز ہے میرے عزیزو. ایسا لگتا ہے یہ ایک پرندہ تھا جو اڑ کے چلا گیا. سکون ایک پرندہ تھا جو دنیا سے اڑ کے چلا گیا. سکون کی چیزیں معنی کے ہیں، سکون نہیں ہے. راحت کی چیزیں معنی کے ہیں، راحت نہیں ہے. محبت کے تحفے تحائف ضرور ہیں، دلوں میں محبتیں نہیں ہیں. گھر میں راحت کے وسائل ضرور، راحت نام کی چیز کوئی نہیں ہے. ایسی گدا مانا کے ہے، میٹھی نیند کوئی نہیں ہے. ارے پیار کے بول ضرور، دلوں میں الفت نہیں ہے. دولت سے میرے عزیزو تحفے لا سکتے ہیں نا، دلوں کی محبت تھوڑی لا سکتے ہیں. اور دولت سے سکون کی چیزیں لا سکتے ہیں، دل کا سکون تھوڑی لا سکتے ہیں. دولت سے راحت کی چیزیں اکٹھی کر سکتے ہیں، راحت تھوڑی لا سکتے ہیں. اور دولت سے آپ تحائف دے سکتے ہیں، دلوں میں پیار تھوڑی دے سکتے ہیں. دولت سے آپ بیوی کے لیے جوڑی لا سکتے ہیں، اس کے دل میں شوہر کی عظمت آ جائے، دولت سے تھوڑی آتا ہے. دولت سے عورت اپنا حسن نکھار سکتی ہے، آنکھوں کی وفا دولت سے تھوڑی آتی ہے. دولت سے آپ بیٹے کو گاڑی دلا سکتے ہیں، لیکن بیٹے کے دل میں باپ کا احترام دولت سے نہیں آیا کرتا. اللہ کو راضی کرنے کا جذبے کی زندگی، دنیا میں اللہ 3 انعام دے گا. ایک، اللہ بغیر کسی ہم نشین کے دل کا سکون نصیب فرمائے گا. کبھی ایسے سکون والوں کے پاس جا کے دیکھو تو صحیح میرے عزیزو، ان کے پاس بیٹھنے سے سکون ملتا ہے تو سوچو ان کے دل میں کتنا سکون ہوگا. ان کے دل میں کتنا سکون ہوگا. اللہ کو راضی کرنے والی زندگی کو دل کا سکون. اور دوسری چیز اللہ رب العزت بغیر مال کی کثرت کے اللہ اسے دل کا غنی بنا دے گا. دل کا غنی، ہمیشہ اللہ کے دی ہوئی دل مال پر مطمئن، غنی. اندر کا فقر مٹ جائے گا، اندر کا فقر مٹ جائے گا. میرے عزیزو، فقیر وہ نہیں ہوتا جس کے پاس مال تھوڑا ہو، فقیر وہ ہوتا ہے جو اندر محتاج ہو.
جو اندر سے محتاج ہو، یہ بھی اللہ رب العزت اس کو دے گا جو اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا کرے گا۔ اور تیسری چیز اللہ رب العزت اس کو دنیا میں سلیم الفطرت لوگوں کے دلوں کے اندر عزت عطا فرمائے گا۔ یہ 3 نعمتیں اس دنیا میں ملیں گی، اور جب اللہ کے پاس جائے گا، جیسے ہی جانے لگے گا تو اللہ کے فرشتے اس کے گرد اکٹھے ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے تو زندگی بھر اپنے اللہ کو راضی کرتا رہا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ وہ فرشتے اس کے گرد آ کے بیٹھیں گے، خوش ہو جا، اللہ آج تجھ سے راضی ہے، تو اللہ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، چل میرے بندوں میں داخل ہو، میری جنت میں داخل ہو۔ عین موت کی گھڑی میں ایسے اسی تسلی دی جائے گی، ایسا اطمینان اسے دلایا جائے گا، سارا خوف سارا حزن چھٹ جائے گا اور اطمینان سے زندگی کا آخری سفر طے کرے گا، آرام سے طے کرے گا۔ تو میرے عزیزو، یہ ہے مسلمانوں کی کامیابی کہ یہاں رہنا بھی کامیاب، یہاں سے جانا بھی کامیاب، اور آگے کی کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا، یہ کامیاب ہو گیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے اور اسے حق ہے، کامیابی کا نقشے کی رہنمائی کر رہے ہیں، اللہ کے کلام میں ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ تو میرے عزیزو، آج تک جو قصور ہوئے اور زندگی کے نقشے کامیابی کے غلط بنائے، اپنے اللہ سے توبہ کریں، اپنے اللہ سے توبہ کریں اور اپنے اللہ سے وعدہ کریں کہ مولا آج کے بعد ہماری زندگی کا مقصد تجھے راضی کر، ہمارا زندگی کا مقصد آپ کو راضی کرنا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، میں عرض کر رہا ہوں، اسلام یہ نہیں کہتا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے فقیر ہونا ہی ضروری ہے، جھونپڑی میں رہنا ہی ضروری ہے، پہاڑ میں جانا ہی ضروری ہے، تنگ دست رہنا ہی ضروری ہے، اور پھٹے پرانے کپڑے پہننا ہی ضروری ہے۔ نہ، زر برق لباس میں، اچھے گھرانوں میں، اچھے کھا کر، اچھی زندگی اختیار کر کے بھی اللہ کو پایا جا سکتا ہے، اللہ کو پایا جا سکتا ہے، غریب بھی پا سکتا ہے، امیر بھی پا سکتا ہے، شہری بھی پا سکتا ہے، دیہاتی بھی پا سکتا ہے، بشرطیہ کہ وہ اپنی زندگی کے دائرے میں ہر لمحے یہ خیال رکھے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہونے پائے، میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہونے پائے۔ تو میرے عزیزو، یہ بہت قبولیت کی گھڑیاں ہیں، بہت قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اور اللہ اس وقت ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ آسمان دنیا پہ آ گیا، اس وقت اللہ موجود ہے آسمان دنیا پر۔ کیا مطلب؟ اللہ کی رحمت اتنے قریب آ گئی ہے، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے بھائی کوئی سوالی، اس کا سوال پورا کر دوں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا، اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی منگتا، اس کی ضرورت پوری کر دو، ہے کوئی حاجت مند، اس کی حاجت پوری کر۔ اس وقت اللہ یہاں قریب کی رحمت آ چکی ہے، نبی کی سچی زبان سے ہمیں یہ خبر ملی ہے، اور یہ رات بھی ایسی مبارک رمضان کی، اور پھر 23ویں کی، اور پھر شب جمعرات صبح جمعہ ہے، ایسی مبارک گھڑی۔ تو میرے عزیزو، جائیے گا نہیں، اگر جائیں تو گھر کے اندر سوئیے گا نہیں، اور جاگنا بھی مقصد نہیں صرف کہ بھائی چل آج رات جاگ کے گزارنی، نا، یہ رات جاگ کر عبادت کرنے کی ہے، یہ رات جاگ کر عبادت کرنے کی ہے۔ کچھ خلوت میں وقت نکال کر خوب اللہ سے مانگ لیں، فیصلے کروا لیں اللہ سے کہ اللہ جو آج تک ہوا معاف فرما دے، اور آئندہ ساری زندگی ہماری اپنی رضا والی ہمیں نصیب فرما دے۔ میرے عزیزو، کیا پتا کوئی سچی توبہ کر لے اور سچے جذبے کے ساتھ اللہ سے مانگ لے، اللہ ساری زندگی کا نقشہ بدل دے۔ اللہ ہم سب کو وہی اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو۔ اے مولا، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں اپنی زندگی کا مقصد اپنی رضا بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا، ہمارا مرنا جینا اپنی رضا والا بنا، مولا ہمارا رات دن اپنی رضا والا بنا، مولا ہماری زندگی کا ہر کام اپنی رضا والا بنا۔
اے مولا اپنے فضل سے ہم سب کے قصوروں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے مولا جیسے اپنے فضل سے آپ اپنے دربار پہ بلایا ہے مولا، اب ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ فرما۔ اے مولا تیرے دربار کی سب سے بڑی دولت بخشش ہے، آپ کی رضا ہے مولا، ہم سب کو یہ دولت نصیب فرما۔ اے مولا آپ ہم سے راضی ہو جائے، اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں مولا، آپ ہم سے راضی ہو جائیں، اے مولا آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اے مولا جس سے آپ راضی ہوتے ہیں اسے اپنی پسند کی زندگی دیتے ہیں مولا، ہم سب کو اپنی پسند کی زندگی نصیب فرما، اپنی پسند کی موت نصیب فرما۔ اے مولا اپنی پسند کی زندگی نصیب فرما، قدم قدم پہ ہماری مدد اور نصرت فرما مولا۔ ہم کم ہمت کم حوصلہ ہیں، چلتے ہیں پھر گر جاتے ہیں مولا، چلتے ہیں پھر گر پڑتے ہیں، اے مولا تو ہماری مدد فرما لے، ہماری نصرت فرما لے، اپنی رضا پہ راستے پہ چلنے میں ہم سب کی مدد اور نصرت فرما مولا، ہم سب کے لیے آسان فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ بھئی ضرور اس کا اہتمام ہو، خلوت میں بیٹھ کر اوپر نیچی بھی جگہ امام ہو، خلوت میں بیٹھ کر اوپر نیچی بھی جگہ امام ہو، خلوت میں بیٹھ کر اوپر نیچی بھی جگہ امام ہو، خلوت میں بیٹھ کر اوپر نیچی بھی جگہ امام ہو، خلوت میں بیٹھ کر اوپر نیچی بھی جگہ امام ہو، خلوت میں بیٹھ کر اوپر نیچی بھی جگہ امام ہو، خلوت میں بیٹھ کر اوپر نیچی بھی جگہ امام ہو۔